وحی کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ اور اللہ تعالیٰ عز و جل کا یہ فرمان، ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی جیسے حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد دوسرے انبیاء کی طرف نازل فرمائی۔ حدیث نمبر 1، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دور و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے ہجرت رسول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کی تو اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس مقصد کے لیے ہجرت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حارث بن حشام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر وحی کس طرح نازل ہوتی ہے؟ فرمایا، کبھی گھنٹے یا گھڑیال کی آواز کی مانند، اور یہ مجھ پر بہت گراں ہوتی ہے، اور وحی کے منقطع ہونے سے پہلے جو اس نے کہا میں یاد کر لیتا ہوں، اور کبھی فرشتہ آدمی کی صورت میں میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے سخت سردیوں کے دنوں میں آپ پر وحی نازل ہوتے دیکھی، اور جب وحی ختم ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارکہ سے پسینہ بکثرت بہہ رہا ہوتا۔ حدیث نمبر 3۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جس وحی سے ابتدا کی گئی وہ اچھے خواب ہوتے تھے۔ جو بھی خواب دیکھے صبح کی روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتا۔ پھر آپ کو خلوت محبوب ہوتی گئی، اور غار ہرا میں گھر واپس آنے سے پہلے کئی راتیں دین ابراہیمی کے مطابق عبادت میں بسر کرتے اور اس کا خرچ لے جاتے۔ پھر جب وہ ختم ہو جاتا تو حضرت خدیجہ کے پاس آتے تو خرچ لے جاتے، حتیٰ کہ آپ غار ہرا میں تھے اور آپ پر وحی نازل ہوئی۔ آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے کہا، پڑھیے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں، فرشتے نے مجھے اس زور سے دبوچا کہ میری طاقت برداشت انتہا کو پہنچ گئی۔ پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے دوبارہ اس زور سے دبوچا کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر مجھے چھوڑا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے تیسری دفعہ مجھے پکڑا اور دبوچا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور تمہارا رب نہایت عزتوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات یا قصہ کے ساتھ واپس لوٹے کہ آپ کا قلب اطہر کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور 2 دفعہ فرمایا، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ انہوں نے کمبل اوڑھا دیا، حتیٰ کہ آپ سے وہ خوف جاتا رہا، اور حضرت خدیجہ کو تمام واقعہ بیان کر دیا اور فرمایا، میں اپنی جان پر خوف محسوس کرتا ہوں۔ حضرت خدیجہ نے کہا، ہرگز نہیں، باخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور رائے حق میں مصائب و آلام آنے پر آپ مدد فرماتے ہیں۔ اور حضرت خدیجہ آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزیٰ کے پاس گئی، جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، اور ایام جاہلیت میں وہ نصرانی ہو گئے تھے اور عبرانی میں کتاب لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ عبرانی میں انجیل سے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا لکھتے، اور ورقہ بن نوفل مامر و نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے کہا، اے میرے چچا زید، اپنے بھتیجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنو۔ ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا، اے میرے بھتیجے، تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا سب بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا، یہی وہ ناموس وحی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ کاش کہ میں ایام دعوت میں جوان ہوتا، کاش میں زندہ رہتا
جب آپ کو آپ کی قوم مکہ بدر کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جو حکم یا پیغام آپ لے کر آئے، جو بھی کوئی یہ پیغام لے کر آیا، اس سے دشمنی کی گئی، اگر میں تمہارے نکالے جانے کے دن کو پاؤں تو تمہاری پوری قوت سے مدد کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد جلد ہی ورقہ بن نوفل انتقال کر گئے اور وحی کا آنا کچھ مدت کے لیے بند ہو گیا۔ ابن شہاب ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن جابر وحی کے منقطع ہونے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دفعہ جا رہا تھا تو میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو میں نے اپنی آنکھ اٹھا کر اوپر دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا، زمین اور آسمان کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر میں خوفزدہ ہو گیا اور میں گھر واپس آ گیا اور کہا مجھے کمبل اوڑھا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اے کمبل پوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو جاؤ اور قوم کو ڈر سناؤ، اپنے رب کی عظمت بیان کرو، اپنے لباس کو پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ پھر وہی بہت تیز اور متواتر آنے لگی۔ سعید بن جابیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے راوی حضرت ابن عباس اللہ عز و جل کے اس قول لا تحرک بھی لسانک لتحجل بھی، وہی کے یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو کے متعلق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت سخت مشقت اٹھاتے تھے، اور اس مشقت میں سے یہ بھی تھا کہ آپ کے لبان مبارک حرکت کرتے رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سعید، میں تجھے ایسے ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹ مبارک کو ہلاتے تھے۔ اور حضرت سعید بن جابیر کہتے ہیں میں ایسے ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں جس طرح عبداللہ بن عباس نے اپنے دونوں ہونٹ ہلا کر دکھائے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے یاد کرنے کی جلدی میں اپنے لبوں کو زیادہ حرکت نہ دیا کرو، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارا ہی ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں تمہارے سینے میں قرآن کا محفوظ کر دینا اور اس کو تمہارا پڑھانا، پھر جب ہم پڑھ لیں تو پڑھے ہوئے کی پیروی کرو۔ ابن عباس کہتے ہیں یعنی قرآن کو سنو اور چپ رہو، پھر ان کی باریکیوں کا ظاہر کرنا بھی بلا شک ہمارا ذمہ ہے، پھر بلا شبہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تم اس کو پڑھو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے، آپ نہایت توجہ سے سماعت فرماتے، اور جب جبرائیل چلے جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایسے پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل نے اس کو پڑھا تھا۔ حدیث نمبر 5، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے سخی تھے، اور ماہ رمضان میں جب حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوتی تو غیر معمولی سخی ہوتے، اور جبرائیل ماہ رمضان میں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور قرآن مقدس کا دور کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلائی میں۔ حدیث نمبر 6، عبید اللہ بن عبداللہ راوی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو ابو سفیان نے بتایا کہ ہرقل نے ان کے پاس ایک آدمی بھیجا جب کہ وہ قریش کی ایک جماعت میں شریک تھے اور وہ لوگ تاجروں کی حیثیت میں ملک شام گئے ہوئے تھے۔ یہ بات اس زمانے کی ہے جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور دیگر کفار قریش سے محدود مدت کے لیے معاہدہ کر رکھا تھا، یعنی صلح حدیبیہ کا زمانہ۔ ہرقل کے آدمی بھیجنے پر قریش کی سب جماعت ہرقل کے پاس آ گئی۔ ہرقل بما اصحاب اہلیہ میں تھا اور ان کو اپنے دربار میں بلا بھیجا، اور اس کے ارد گرد روم کے سردار موجود تھے۔ پھر ان کو اپنے قریب بلایا اور ترجمان کو بھی بلا لیا۔ ہرقل بزبام ترجمان قریش سے مخاطب ہوتے ہوئے تم میں سے نسب کے اعتبار سے اس آدمی کے زیادہ قریب کون ہے جو اپنے آپ کو نبی گمان کرتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا اس کا قریب ترین رشتہ دار میں ہوں۔ ہرقل نے کہا ابو سفیان کو میرے قریب کر دو
اور اس کے ساتھیوں کو بھی ان کے قریب ہی رکھو اور ان کو ابو سفیان کی پیٹھ کے پیچھے رکھو۔ پھر ہرقل نے ترجمان کو کہا، ان کو کہہ دو میں تم سے اس مرد کے متعلق سوال کرنے والا ہوں جو نبوت کا مدعی ہے، اگر وہ مجھے جھٹلائے تو فوراً سے جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر مجھے اس بات کا حیا نہ ہوتا کہ وہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے تو میں ضرور ان کے حالات بیان کرنے میں کذب بیانی سے کام لیتا۔ پھر ہرقل نے مجھ سے جو پہلا سوال کیا وہ یہ تھا کہ وہ ازروئے نسب تم میں کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں اعلیٰ نسب کا مالک ہے۔ ہرقل نے کہا، کیا یہ بات یعنی نبوت کا دعویٰ تم میں سے پہلے بھی کسی نے کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا اس کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، اس کی پیروی کرنے والے بڑے لوگ ہیں یا کمزور؟ میں نے کہا کمزور لوگ۔ ہرقل نے کہا، ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی؟ میں نے کہا زیادہ ہو رہے ہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد بوجہ دین کی سختی کے کوئی مرتد ہوا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا تم جو اس نے کہا میں نبی ہوں اس قول سے پہلے اس کو جھوٹا سمجھتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا، کیا اس نے کبھی وعدہ خلافی کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہمارا اس سے ایک مدت کا معاہدہ چل رہا ہے، دیکھیے وہ کیا کرتا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں، مجھے ان باتوں کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا کہ اس میں کچھ اور کہوں۔ ہرقل نے کہا، کیا اس کے ساتھ جنگ ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ ہرقل نے کہا، تمہاری اس سے جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا، ہمارے درمیان جنگ مسل ڈول کے ہے، کبھی وہ بھر لیتے ہیں اور کبھی ہم، یعنی کبھی وہ فتح پاتے ہیں اور کبھی ہم۔ ہرقل نے کہا، وہ تجھے کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرو، اور جو تمہارے ابو و اجداد کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچ بولنے، پرہیزگاری اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہرقل نے ترجمان کو کہا، ابو سفیان کو کہو میں نے تم سے اس کے نسب کے متعلق پوچھا تو نے اسے شریف النسب بتایا، اور اسی طرح انبیاء و رسل بھی اپنی قوم میں عالی نسب و مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تم سے پوچھا، کیا تم میں سے اس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی ہے، یعنی دعوی نبوت؟ تو نے بتایا نہیں۔ میں نے دلی دل میں کہا، اگر اس سے پہلے کوئی ایسا دعویٰ کر چکا ہو تو میں سمجھتا یہ ایک شخص ہے جو اس بات کی محض نقل کرتا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا، کیا اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو نے بتایا نہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر اس کے آباء و اجداد میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے تو میں جواباً یہ کہہ دوں گا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی بادشاہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس بات دعوی نبوت کے کہنے سے پہلے تم نے اس کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ تو نے بتایا نہیں۔ میں نے پہچانا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہو سکتا جو لوگوں پر جھوٹ تو نہ بولے لیکن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا اس کی تابعداری کرنے والے بڑے لوگ ہیں یا کمزور لوگ؟ تو نے بتایا کمزور لوگ، در حقیقت انبیاء کی پیروی کرنے والے ضعیف لوگ ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی؟ تو نے بتایا دن بدن ان کے پیروکاروں میں اضافہ ہو رہا ہے، دراصل تکمیل ایمان کی ہی شان ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا کہ اس دین میں داخل ہونے کے بعد بوجہ دین کی سختی کے کوئی اس دین سے منحرف ہوا ہے؟ تو نے بتایا نہیں۔ ایمان کی یہی نشانی ہے جب وہ دلوں کی مسرتوں میں جذب ہو جاتا ہے۔ میں نے تجھ سے پوچھا، کیا وہ وعدہ خلافی کرتا ہے؟ تو نے بتایا نہیں۔ واقعی انبیاء کرام کی شان یہی ہے کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ میں نے تجھ سے سوال کیا، وہ تمہیں کس کا حکم دیتا ہے؟ تو نے بتایا وہ اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے، وہ بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے اور نماز، راست بازی اور پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل نے کہا، اگر جو کچھ تو نے کہا سچ ہے تو وہ عنقریب اس جگہ کا مالک ہوگا جس جگہ یہ میرے دونوں قدم ہیں۔ مجھے پہلی کتابوں سے معلوم تھا کہ ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، لیکن یہ علم نہ تھا کہ وہ تم میں سے ظاہر ہوگا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو ضرور ان سے ملاقات کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ضرور ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ پھر ہرقل نے وہ خط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کلبی کے ساتھ امیر بصرہ کو بھیجا تھا، اور امیر بصرہ سے ہرقل کے پاس آیا، اسے منگوایا اور پڑھوایا۔
اس میں لکھا تھا اللہ کے نام سے شروع جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے نام اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ اس کے بعد تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر اسلام لے آؤ گے سلامتی میں رہو گے اور اللہ تعالیٰ تجھے دوگنا ثواب عطا فرمائے گا، اور اگر تو نے میری دعوت سے اعراض کیا تو پوری قوم کے ایمان نہ لانے کا گناہ تم پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کے سوا ہم کسی کو رب نہ بنائیں۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اگر انہوں نے اسلام سے منہ پھیرا تو تم ان سے کہہ دو گواہ رہنا ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں جب ہرقل نے جو کہنا تھا کہہ چکا، خط پڑھنے سے فارغ ہو چکا تو اس کے پاس شور و گل زیادہ ہو گیا اور آوازیں بلند ہونے لگی اور ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہم نکال دیے گئے کہ قبصہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو نہایت عظیم ہے کہ روم کا بادشاہ بھی ان سے خوفزدہ ہے۔ میرا یقین پختہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب آئیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حلقہ اسلام میں داخل کر دیا۔ ابن ناطور ایلیہ کا حاکم اور ہرقل کا درباری تھا اور شام کے نصاری کا پادری۔ وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیہ بیت المقدس آیا اور ایک صبح کو نہایت افسردہ ہوا، اس کے جنرلوں نے اس سے کہا ہم تیرے چہرے پر اجنبیت محسوس کر رہے ہیں، یعنی افسردگی۔ ابن ناطور کا کہنا ہے ہرقل بذات خود کاہن اور ستارہ شناسی میں ماہر تھا۔ صاحبین کے استفسار پر بتایا کہ رات کو جو میں نے ستاروں کی طرف نظر کی تو دیکھا ایک فتنہ کرنے والا بادشاہ ظاہر ہوا ہے، اور اس زمانے میں کون فتنہ کرواتا ہے؟ لوگوں نے کہا یہودی ہی فتنہ کراتے ہیں، لیکن یہود سے آپ کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں کے امراء کو لکھ بھیجیے کہ ان شہروں میں جتنے یہودی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ ابھی لوگ اس گو میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی حاضر کیا گیا جسے والی غسان نے بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اسے باخبر کرے، اور جب ہرقل کو خبر مل گئی کہا جاؤ دیکھو کیا وہ ختنہ کیا ہوا ہے یا نہیں۔ انہوں نے دیکھا اور آ کر بیان کیا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے، اور ہرقل نے اس مرد سے عرب کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا عرب لوگ ہی ختنہ کرتے ہیں۔ ہرقل نے کہا اس امت کا یہی بادشاہ ہے جو ظاہر ہوا ہے۔ پھر ہرقل نے یہ تمام تفصیلات اپنے ایک دوست کو جو روم میں رہتا تھا اور علم نجوم میں اس کا ہم مثل تھا لکھ بھیجی، اور ہرقل حمص کی طرف چلا گیا، اور ہرقل ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا جواب آ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے سلسلہ میں وہ ہرقل کا ہم خیال ہے، وہ یہ کہ وہ نبی ہے۔ پھر ہرقل نے حمص میں اپنے محل میں روم کے سرداروں کو بلایا، پھر حکم دیا کہ محل کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر ہرقل آیا اور کہا اے رومیو، کیا تمہارے لیے بھی ہدایت و کامیابی میں کچھ حصہ ہے اور چاہتے ہو کہ تمہارا ملک باقی رہے تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو۔ یہ سننا تھا کہ وہ دستی گدوں کی طرح دروازوں کی طرف لپکا تو ان کو بند پایا۔ ہرقل نے جب ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان سے مایوس ہوا تو ان کو واپس بلا کر کہا میں نے تو یہ بات کہہ کر تمہاری آزمائش کی ہے کہ تم اپنے دین پر کتنے مضبوط ہو، اور میں نے دیکھ لیا تمہیں اپنے دین سے بہت پیار ہے۔ پھر انہوں نے ہرقل کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہوئے، اور ہرقل کو اس قصے کے متعلق یہ آخری حالت تھی۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 اور چند شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان ہی کی ایک شاخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہیں، اور حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے ان کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کون مسلمان افضل ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو غز نہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک مرد ابو ذر یا ہانی بن یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون مسلمان اچھا ہے؟ فرمایا کھانا کھلاؤ اور جسے تم جانتے ہو یا نہیں اس کو سلام کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین اور اس کی اولاد سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کی ذات اقدس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے والدین اولاد اور تمام مخلوق سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں بھی یہ تین باتیں ہوں گی وہ لذت ایمان سے لطف اندوز ہوگا یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو سب دنیا سے محبوب ہو، دوسرا یہ کہ کسی شخص سے محبت محض اللہ کے لیے ہو، تیسرا یہ کہ کفر میں دوبارہ لوٹ کر آنا ایسے ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت انصار سے محبت کرنا اور نفاق کی علامت انصار سے بغض رکھنا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور عبادہ بن صامت وہ ہیں جو بدر کی جنگ میں حاضر تھے اور عقبہ کی رات نقبہ میں سے نقیب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد موجود تھی تم لوگ میری اس بات پر مجھ سے بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے اور حد اعتدال سے تجاوز نہیں کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، کسی پر تہمت نہیں لگاؤ گے، نیک کاموں میں نافرمانی نہ کرو گے۔ جس نے تم میں سے اس عہد کی وفا کی اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے اور جس نے اس میں کسی کو پا لیا یعنی اس میں مبتلا ہو گیا تو دنیا میں ہی اسے سزا دی جائے گی اور یہی اس کا کفارہ ہوگا، اور اگر کوئی اس کا مرتکب ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس پر پردہ ڈال دیا وہ اللہ کے حوالے ہے خواہ معاف کر دے چاہے سزا دے۔ پھر ہم نے ان باتوں پر آپ کی بیعت کر لی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمانہ قریب ہے کہ مسلمان کی بہترین بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور چیٹل میدانوں میں چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچا سکے۔ حدیث نمبر 19 ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کام کا حکم دیتے تو ایسے اعمال کا حکم دیتے جن کی وہ طاقت رکھتے ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دی۔ اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے یہاں تک کہ آثار غضب آپ کے چہرہ اقدس سے عیاں تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے زیادہ خدا ترس اور اس کا جاننے والا میں ہوں۔ حدیث نمبر 20 حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں جس میں ہوں وہ ایمان کی لذت حاصل کر لے گا جس کو اللہ اور اس کا رسول دنیا
و مافیا سے محبوب ہو، اور جو شخص کسی آدمی سے محض اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، اور جو کفر میں دوبارہ واپس آنے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہو۔ حدیث نمبر 21، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال لیا جائے، تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا اور وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، پھر ان کو نر حیات میں ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح تر و تازہ ہو جائیں گے جیسے پانی کی روانی کی جانب دانہ تر و تازگی کے ساتھ اگتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا زردی میل باہم لپٹے ہوئے پتھر یعنی کنچل نکلتا ہے۔ حدیث نمبر 22، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں خواب تھا اور اسی حالت خواب میں نے دیکھا لوگوں کو مجھ پر پیش کیا جا رہا ہے، اور ان پر کرتے ہیں، اور بعض کے کرتے سینے تک اور بعض کے تھوڑا نیچے۔ اسی دوران مجھ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پیش کیا گیا، اور ان پر کرتا اس قدر نیچے ہے کہ وہ اسے زمین پر گھسیٹ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ آپ نے فرمایا، دین۔ حدیث نمبر 23، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ انصار کے ایک مرد کے پاس سے گزرے، وہ حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو چھوڑ، بے شک حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 24، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت تک لڑنے کا حکم دیا گیا ہوں جب تک وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں۔ جب انہوں نے اس پر عمل کر لیا تو مجھ سے ان کے خون اور اموال محفوظ ہو جائیں گے، مگر وہ خون جس پر اسلام کا حق ہے، یعنی قصاص وغیرہ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ حدیث نمبر 25، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا، پھر فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ دریافت کیا گیا، پھر فرمایا، حج مبرور۔ حدیث نمبر 26، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو مال دیا اور سعد بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد جعیل بن سراقہ زمری کو چھوڑ دیا، اور وہ مجھے سب لوگوں سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں آدمی کو کیوں چھوڑ دیا؟ باخدا میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ فرمایا، مومن یا مسلم؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، اس کے بعد جو کچھ بھی جانتا تھا اس نے مجبور کیا اور پھر وہی بات دہرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا۔ تیسری بار عرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، میں کسی آدمی کو کچھ اس خوف سے دیتا ہوں
حالانکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ عزیز ہوتا ہے، کہیں مال نہ ملنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہ ڈال دے۔ حدیث نمبر 27، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بہتر اسلام کون سا ہے؟ فرمایا، کھانا کھلانا اور جس کو تو جانتا ہے یا نہیں سلام کرنا۔ حدیث نمبر 28، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے دیکھا جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا، نہیں، اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کو نہیں مانتی۔ اگر تو عمر بھر ان میں سے کسی پر احسان اور نیکی کرے، پھر تجھ سے کچھ خلاف طبع دیکھ لیں تو فوراً کہہ دیں گی، میں نے تجھ سے کبھی اچھائی نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر 29، احنف بن قیس فرماتے ہیں، جنگ صفین کے دوران میں چلا کہ اس مرد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مدد کروں، اور راہ میں ابو بکر سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، میرا ارادہ ہے اس مرد علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی مدد کروں۔ ابو بکر نے کہا، واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جب دو مسلمان باہم تلواروں سے مقابلہ کریں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو واضح ہے، لیکن مقتول کا کیا حال؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کا حریص تھا۔ حدیث نمبر 30، حضرت مسرور بن سوید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے زبدہ مدینہ شریف سے 3 فرلانگ کے فاصلے پر ایک گاؤں میں ملاقات کی، اور ان کا وہی لباس تھا جو ان کے غلام کا تھا۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے ایک دفعہ ایک آدمی حضرت بلال حبشی کو برا بھلا کہا اور ماں کی نسبت اس کو آر دلائی، یعنی اے سیاہ منہ والی کے بیٹے، تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اس کو اس کی ماں کی نسبت آر دلائی ہے، تو ایک ایسا شخص ہے جس میں ابھی تک جاہلیت کی عادتیں ہیں، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارا غلام بنایا، اور جس شخص کا بھائی اس کے ماتحت ہو، اس کو وہ کھانا کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے، اور اس کو وہ لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے، اور غلاموں کو ایسے کام کی تکلیف نہ دو جو ان کے لیے باعث مشقت ہو، اور اگر ایسا کرو تو تم بھی ان کی مدد کرو۔